ریڈیو پاکستان اور ریڈیو پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں خصوصی مشاعرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میزبان ہیں محبوب ظفر اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی۔ السلام علیکم محترم سامعین، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اگست کے ماہ مبارک میں پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقاریب کے سلسلے اور جشن آزادی کے حوالے سے منعقدہ اس باوقار محفل شعر میں آپ کا میزبان محبوب ظفر حاضر خدمت ہے۔ سامعین، اس خصوصی محفل شعر کے امیر محفل افتخار اردو جناب افتخار عارف ہوں گے، اور ڈائریکٹر جنرل BBC جناب سہیل علی خان اس باوقار محفل کے مہمان خصوصی ہیں، جن کے گراں قدر خیالات سے ہم محفل شعر کے اختتام پر مستفید ہوں گے۔ میں انہیں اور آپ سبھی شعراء محترم کو اس خصوصی محفل شعر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، جس آزاد مملکت کا پہلا خواب ایک شاعر کی آنکھوں میں فروزاں ہوا تھا اور جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے تعبیر سے ہمکنار کیا، اسی آزاد مملکت کے سخنگر آج اپنے پیارے وطن کی حضور نذرانہ محبت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین، جو شعراء محترم اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں گے، ان کے اسماء گرامی ہیں: میری محفل جناب افتخار عارف، ڈاکٹر احسان اکبر صاحب، جناب جلیل علی، محترمہ یاسمین حمید، جناب نسیم سحر، جناب حسن عباس رضا، جناب قیوم طاہر، محترمہ پروین طاہر، محترمہ رخشندہ نوید، جناب انجم سلیمی، جناب رحمان حفیظ، جناب احمد فرید، جناب عرفان جمیل، اور یہ خاکسار آپ کا میزبان محبوب ظفر۔ سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے وطن کی حضور کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی نظم ہے: اے وطن امن و محبت کا عناگیر ہے تو، ایک شاعر کے حسین خواب کی تعبیر ہے تو، ایک شاعر کے حسین خواب کی تعبیر ہے تو، میری ہر جہد مسلسل کا حوالہ تو ہے، میں تیرا چاند ہوں اور میرا اجالا تو ہے، صبح صادق کی ابھرتی ہوئی تنویر ہے تو، ایک شاعر کے حسین خواب کی تصویر ہے تو، تیرے کوثر تیرے باغ بہشتوں جیسے، تیرے بچے تیرے معصوم فرشتوں جیسے، ان کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی تقدیر ہے تو، ایک شاعر کے حسین خواب کی تصویر ہے تو۔ اور آخری بند ہے کہ تیرے پرچم کے تلے ایک ہیں یکجان ہیں ہم، تو ہے پہچان ہماری تیری پہچان ہے ہم، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر ہے تو، ایک شاعر کے حسین خواب کی تعبیر ہے تو۔ بہت شکریہ، بہت نواز۔ اور اب میں التماس گزار ہوں جناب عرفان جمیل سے کہ وہ اپنا نذرانہ محبت وطن کے حضور پیش فرمائیں۔ جناب عرفان جمیل۔ 23 مارچ 1940 سے تاحال قرار پایا فرید سچل خٹک درک بلے شاہ کی دھرتی، جناب ستلج بیاس راوی کے پانیوں سے وضو کرے گی۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ قرار پایا فرید سچل خٹک درک بلے شاہ کی دھرتی، جناب ستلج بیاس راوی کے پانیوں سے وضو کرے گی۔ قرار پایا کہ دلہ بھٹی کے فرقے والے جفا کی بدت مٹا کے دم لیں گے اس زمین سے۔ قرار پایا کہ حریت کی عظیم سنت کو زندہ کر کے جنوں کے وارث امر کریں گے شجاعتوں کا ایک اور قصہ۔ قرار پایا کہ اوس قطروں کو یالہ باری کے موسموں میں نہیں اترنا، ہم اپنے موسم بھی خود ہی تخلیق کیوں نہ کر لیں، شناخت کے کوئی 4 موسم اور ایک موسم محبتوں کا، کہ چاروں موسم اسے ایک موسم سے جڑتے جائیں۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ چمن آباد رکھنا ہے، خزائیں دھوپ سے مل کر کوئی سازش کریں تب بھی، ہوائیں تند موسم کی کبھی باتوں میں آ جائیں، بدل لیں اپنا لہجہ ہی، کوئی خوشبو کسی کے ورغلانے سے کہیں پہلے، چھپا لی جائے رنگوں میں، سجا لی جائے رنگوں میں،
چمن آباد رکھنا ہے. کسی بنجر اراضی کی نحس ہمسائیگی کا دکھ ہمیں روکے نہ ہنسنے سے. کسی بنجر اراضی کی نحس ہمسائیگی کا دکھ ہمیں روکے نہ ہنسنے سے کہ ہم تو پھول ہیں, ہم کو ہر ایک موسم میں کھلنا ہے. بدلنی ہے فقط مخصوص موسم میں ہی کھلنے کی پرانی خو. چمن آباد رکھنا ہے. چمن آباد رکھنا ہے تو ظاہر ہے نئے خطوں پرستانوں جزیروں خواب منظر سے کریں عہد وفا کوئی. کھلیں ریشم کی زنبیلیں, کوئی من کا ہمیں مل جائے ایسا جس کو چھونے سے سبھی اسرار کھل جائیں. زمانوں کی مشیت کے وہ مستقبل ہو بے پردہ جو کب سے مایوں بیٹھا ہمیں ذوق تجسس دے کے اب تک آزماتا ہے. کوئی من کا ہمیں مل جائے ایسا جس کو چھونے سے سبھی اسرار کھل جائیں. زمانوں کی مشیت کے وہ مستقبل ہو بے پردہ جو کب سے مایوں بیٹھا ہمیں ذوق تجسس دے کے اب تک آزماتا ہے. چمن آباد رکھنا ہے. چمن آباد رکھنا ہے تو سچے ولولوں کی پالکی کو بھی سجانا ہے کہ مستقبل عروس حال کی جانب اسی ہی میں تو لانا ہے. چمن آباد رکھنا ہے. کیا کہنے. وطن کے حضور یہ نذرانہ محبت تھا جناب عرفان جمیل کا, اور اب ملتمس ہوں جناب احمد فرید سے کہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت وطن کے حضور مرحمت فرمائیں. جناب احمد فرید سے التماس ہے. بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے. اے نگار وطن گل زمیں میری ماں, اے نگار وطن گل زمیں میری ماں, تیرے دشت و دمن خاک پر کہکشاں. رشک رنگ فلک تیرا سبز آسماں, تیری عظمت پہ قرباں میرے جسم و جاں. اے نگار وطن گل زمیں میری ماں. واہ 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 واہ. تیرا شاعر ہوں میں, تو میرا ناز ہے. نغمہ گر میں تیرا, تو میرا ساز ہے. میں تو جب سے ہوں تو میرا ہمراز ہے. میں تو جب سے ہوں تو میرا ہمراز ہے. تیری آواز ہی میری آواز ہے. واہ 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 واہ. تیری آواز ہی میری آواز ہے. تو ہے میرا سخن اور زور بیاں, تیری عظمت پہ قرباں میرے جسم و جاں. اے نگار وطن گل زمیں میری ماں. تیری آنکھیں ہوں میں تو میرا نور ہے. تیری آنکھیں ہوں میں تو میرا نور ہے. تجھ سے ہر قلب فنکار معمور ہے. تجھ سے ہر قلب فنکار معمور ہے. دست و بازو تیرا مزدور ہے. تیری خدمت ہی بس جن کا دستور ہے. تیرا چہرہ ہے سب تیرے پیر و جواں. تیرا چہرہ ہے سب تیرے پیر و جواں. تیری عظمت پہ قرباں میرے جسم و جاں. اے نگار وطن گل زمیں میری ماں. تیری آغوش میں گل مہکتے رہیں, دشت آباد دریا لہکتے رہیں. دھوپ دہکائے صحرا دہکتے رہیں. خواب چمکیں پرندے چہکتے رہیں. یوں ہی بڑھتا رہے امن کا کارواں. تیری عظمت پہ قرباں میرے جسم و جاں. اے نگار وطن گل زمیں میری ماں. اے نگار وطن گل زمیں میری ماں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وطن کی حضور یہ نذرانہ محبت تھا جناب احمد فرید کا, اور اب التماس گزار ہوں جناب انجم سلیمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت وطن کی حضور مرحمت فرمائیں. جناب انجم سلیمی سے التماس ہے. بہت شکریہ جی. آسماں کالا نہ تھا سرسبز تھی میلی زمین. کیا کہیں بچوں یہ پہلے کیسی ہوتی تھی زمین. امن کا مطلب انہیں سمجھایا جا سکتا نہیں. امن کا مطلب انہیں سمجھایا جا سکتا نہیں. جن کے پیروں میں بچھی ہو خون میں لتھڑی زمین. اور سر پہ چھت اور پاؤں رکھنے کی جگہ آزاد ہو. بس یہی اپنا وطن ہے, بس یہی اپنی زمین. بس یہی اپنا وطن ہے, بس یہی اپنی زمین. پیڑ جب ہلتے ہیں تو پرچم سمجھ کر خوشگماں. پیڑ جب ہلتے ہیں تو پرچم سمجھ کر خوشگماں.
خواب کیا کیا دیکھنے لگتی ہے یہ اندھی زمین. کیا کہیں بچوں یہ پہلے کیسی ہوتی تھی زمین. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. وطن کے حضور یہ نذرانہ عقیدت تھا جناب انجم سلیمی کا. محترمہ رخشندہ نویز سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت و محبت وطن کے حضور مرحمت فرمائیں. وطن عزیز کے لیے ایک ترانہ پیش کرتی ہوں. اے مالک کل سن میری دعا، ہر شخص رہے خوشحال یہاں، پرچم کا حسن جمال یہاں. اب یہی ہے میرا مستقبل، میرا ماضی میرا حال یہاں. واہ واہ واہ. میرا ماضی میرا حال یہاں، اسی مٹی میں اسی دھرتی پر. کیا کہنے. اسی مٹی میں اسی دھرتی پر، اور پربت سے کھیت اور دریا سے، ہنس کر گزری ہوں صحرا سے. اسی باغ میں جھولے ڈالے ہیں اور پھول چنے اسی بگیا سے. کیا کہنے. میری کلیاں گلشن ڈال یہاں، نکھرے ہیں خد و خال یہاں. میرے خواب اور میرے خیال یہاں، میرے سر اور لے کی تال یہاں. اسی مٹی میں اسی دھرتی پر. واہ 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 جی. اور انہی روشن چاند ستاروں میں پہنے ہیں رنگ بہاروں میں. میرے بچپن اور شباب کی رت پروان چڑھی ان دھاروں میں. میرے بچپن اور شباب کی رت پروان چڑھی ان دھاروں میں. میری عمر کے ماہ و سال یہاں، ہوئے سرخ خوشی سے گال یہاں. میرا میکا اور سسرال یہاں. انہی روشن چاند ستاروں میں پہنے ہیں رنگ بہاروں میں. میرے بچپن اور شباب کی رت پروان چڑھی ان دھاروں میں. میری عمر کے ماہ و سال یہاں، ہوئے سرخ خوشی سے گال یہاں. خوشبو سے ہوا وصال یہاں، میرا میکا اور سسرال یہاں. اسی مٹی میں اسی دھرتی پر. اور میرے قائد تیری بدولت ہی پرچم ٹانکے دہلیزوں پر. اب بالک میرا سجاتا ہے جھنڈے کو سبز قمیضوں پر. میرے قائد تیری بدولت ہی پرچم ٹانکے دہلیزوں پر. اب بالک میرا سجاتا ہے جھنڈے کو سبز قمیضوں پر. میں لے کر کھڑی ہوں تھال یہاں، میری محنت قوت مال یہاں. ہے منظر مالا مال یہاں، میرا دیس ہے میری ڈھال یہاں. پرچم کا حسن جمال یہاں، اسی مٹی میں اسی دھرتی پر. میرا ماضی میرا حال یہاں، ہر شخص رہے خوشحال یہاں. اے مالک کل سن میری دعا. بہت شکریہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. وطن کی حضور یہ نذرانہ عقیدت و محبت تھا محترمہ رخشندہ نوید کا، جو لاہور سے ہماری مہمان تھیں. اور اب میں التماس گزار ہوں محترمہ پروین طاہر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت و محبت وطن کی حضور مرحمت فرمائیں. محترمہ پروین طاہر. نظم ہے ایک. وطن میرے تو میرا ہے. سجا پھر سے وہی تاریخ کا میلہ، لگائی جا رہی بازار میں پھر یوسف امروز کی بولی. جنا جن آ رہی ہے کان میں آواز سکوں کی. جنا جن آ رہی ہے کان میں آواز سکوں کی. لگے یہ ڈھیر سیم و زر کے آنکھوں سے الجھتے ہیں. پریشان ہوں کہ واقف ہوں زمانے کی اداؤں سے. اسے انمول شے بے مول کرنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. اگرچہ ہوں تہی دامن مگر مٹھی میں میرے بچ رہی ہے چند قطرے روشنائی. گھر میرا مولا کرم کر دے، میری پونجی زبر کر دے، اندھیروں میں سحر کر دے. تو اے یوسف میرے انمول یوسف، میں تجھے بے مول بکنے سے بچا لوں گی اور تیرے قدموں کی مٹی چوم کر ماتھے سجا لوں گی. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. تیرا صدقہ اتاروں میں تجھی پر جان واروں میں. یہ خون میرا یہ محنت کا پسینہ ہے، میری ساری دعاؤں کا خزینہ ہے. یہ سب تیرا ہے تیرا ہے،
वतन मेरे तू मेरा है। वाह वाह वाह, ये सब तेरा है, वतन मेरे तू मेरा है। बहुत ही उम्दा नज़्म आपने समात की मोहतरमा परवीन ताहिर की, वतन की हुजूर। और अब मैं इल्तमास गुजार हूँ जनाब रहमान हफीज़ से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वतन के हुजूर अपना नजराना मोहब्बत पेश फरमाएँ। जनाब रहमान हफीज़ से इल्तमास से। जनाब सदर की इजाज़त से पूछ लीजिएगा चाक से मेरे, कितने रिश्ते हैं खाक से मेरे। वाह वाह वाह, किसी गुमां किसी इम्कान पर तो लिखूंगा, मैं रहले शब पे भी नाम सहर तो लिखूंगा। मैं रहले शब पे भी नाम सहर तो लिखूंगा, जो मेरे कल्ब से उभरा नज़र में ठहरा है। वाह 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 वाह, वो महताब किसी चरख पर तो लिखूंगा, सुलग रहा है तहे फिक्र जो ख्याल उसे, सुलग रहा है तहे फिक्र जो ख्याल उसे, मैं आग कर नहीं पाया शरर तो लिखूंगा। कहानियों से मैं आंखें चुराऊंगा कब तक, चलो ज़्यादा नहीं मुख्तसर तो लिखूंगा। कहानियों से वाह वाह वाह, मैं आंखें चुराऊंगा कब तक, चलो ज़्यादा नहीं मुख्तसर तो लिखूंगा। मैं खुश बयां ही नहीं खुशगुमां भी हूँ रहमान। वाह वाह वाह, मैं खुश बयां ही नहीं खुशगुमां भी हूँ रहमान, सो बांझ रुत में भी बरगो समर तो लिखूंगा। वाह वाह वाह, किसी गुमा किसी इम्कान पर तो लिखूंगा, मैं रहले शब पे भी नाम सहर तो लिखूंगा। क्या कहने। जनाब रहमान हफीज़ वतन के हुजूर अपना नजराना अकीदत मरहमत फरमा रहे थे। और अब मैं इल्तमास गुजार हूँ जनाब कय्यूम ताहिर से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना नजराना शेर मोहब्बत मरहमत फरमाएँ। जनाब कय्यूम ताहिर। बहुत शुक्रिया। वतन के हुजूर अपने झंडे के मेरा दिया और मेरा सितारा ये सब्ज़ परचम है, मेरी कश्ती मेरा किनारा ये सब्ज़ परचम। वाह 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 वाह, वो कद्र की शब खुला था कुरान मेरे आगे। वाह वाह वाह, वो कद्र की शब खुला था कुरान मेरे आगे, वो खैर साअत थी जब उतारा ये सब्ज़ परचम। क्या कहने। वाह वाह वाह, मैं अपना बाजू कटा चुका ये वजूद आधा, मैं अपना बाजू कटा चुका ये वजूद आधा, छिदी हथेली का एक सहारा ये सब्ज़ परचम हुआ है। वाह वाह, ये मेरे तन और रूह तक में बसा हुआ है, मेरी खामोशी भी मेरा नारा ये सब्ज़ परचम। जो हमको हाले में ले रहा है हिलाल वो है सुबह उम्मीद जैसा तारा ये सब्ज़ परचम। ये मेरे माथे पे सिलवटें हैं और आंख नम है, खजिल हूँ खुद से कहाँ संवारा ये सब्ज़ परचम। मैं रंग इसका मैं ताने बाने में इसके ताहिर, मेरा उफुक है मेरा नज़ारा ये सब्ज़ परचम। मेरा उफुक है मेरा नज़ारा ये सब्ज़ परचम। वो कद्र की शब खुला था कुरान मेरे आगे, वो खैर साअत थी जब उतारा ये सब्ज़ परचम। क्या कहने। वतन के हुजूर अपना बहुत ही मोहब्बत भरा नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे जनाब कय्यूम ताहिर। और अब वतन के हुजूर अपना नजराना मोहब्बत लेकर हाजिर होते हैं जनाब हसन अब्बास रज़ा से इल्तमास। बहुत शुक्रिया। साहिब सदर की इजाज़त से एक तराना वतन के हुजूर। ऐ वतन तेरी मट्टी का सोना सदा जगमगाता रहे, तेरे बागों में खिलता हर एक फूल खुशबू लुटाता रहे, तेरे बागों में खिलता हर एक फूल खुशबू लुटाता रहे। ऐ वतन तेरी मट्टी का सोना सदा जगमगाता रहे। जिस वतन के लिए मेरे अजदाद ने जान का तोहफा दिया, जिसकी हुर्मत पे माओ ने अपनी रिदाओं का सदका दिया, उस वतन का हसी सब्ज परचम
تمنا جگاتا رہے۔ اے نگار وطن تیری سانسوں میں خوشبو کا میلہ لگے، کیا کہنے، تیری آنکھوں کی جنت میں جو خواب دیکھیں وہ اچھا لگے، تیرے بیٹوں کے جیتے لہو سے صدا تیرا ناتا رہے۔ سبحان اے اللہ، وطن تیری مٹی کا سونا صدا جگمگاتا رہے۔ اور کیا آخری کہنے، بند، کیا کہنے۔ نسل نو نے وطن کی محبت میں جو عہد نامہ لکھا، آنے والے ہر ایک موسم گل سے منسوب اس کو کیا۔ رب کون و مکان سے دعا ہے کہ یہ عہد زندہ رہے۔ اے وطن تیری مٹی کا سونا صدا جگمگاتا رہے، تیرے باغوں میں کھلتا ہر ایک پھول خوشبو لٹاتا رہے۔ اے وطن میرے پیارے وطن۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے حسن، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وطن کے حضور کی نذرانہ محبت تھا جناب حسن عباس رضا کا، اور اب التماس گزار ہوں جناب نسیم سحر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت و محبت وطن کے حضور مرحمت فرمائیں۔ جناب نسیم سحر سے التماس ہے۔ صدر آپ کی اجازت سے، غلامی سے یہ آزادی کی جانب جست کا دن تھا، نئی آب و ہوا میں اپنی بود و ہست کا دن تھا، کسی ایک کا نہیں یہ ہر بلند و پست کا دن تھا، کسی کا نہیں یہ ہر بلند و پست کا دن تھا، امیر شہر کا دن تھا، فقیر مست کا دن تھا، امیر شہر کا دن تھا، کسی ایک کا نہیں یہ ہر بلند و پست کا دن تھا، امیر شہر کا دن تھا، فقیر مست کا دن تھا۔ مبارک کتنی 27ویں رمضان کی شب تھی کہ یہ آئین اسلامی کے بندوبست کا دن تھا، کہ یہ آئین اسلامی کے بندوبست کا دن تھا، غلامی سے یہ آزادی کی جانب جست کا دن تھا، نئی آب و ہوا میں اپنی بود و ہست کا دن تھا۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے اپنے پرچم کے نام۔ میری شناخت میری پہچان یہ سبز ہلالی پرچم ہے، میری شناخت میری پہچان یہ سبز ہلالی پرچم ہے، جس پر امن علامت روشن چاند اور تارے کی صورت جگمگ جگمگ کرتی ہے، جس پر امن و علامت روشن چاند اور تارے کی صورت جگمگ جگمگ کرتی ہے۔ سبز ہلالی پرچم کی پہچان ہے گنبد خضرا سے، سبز ہلالی پرچم کی پہچان ہے گنبد خضرا سے، سبز ہلالی پرچم پر یہ سفید ستارہ اور ہلال، سبز ہلالی پرچم پر یہ سفید ستارہ اور ہلال، ان کے روشن خد و خال، ان کے روشن خد و خال دیکھتا ہوں تو چشم تصور لے جاتی ہے مجھ کو شہر طیبہ میں، دیکھتا ہوں تو چشم تصور لے جاتی ہے مجھ کو شہر طیبہ میں، گنبد خضرا پر براق کبوتر اڑتے دیکھوں جب، گنبد خضرا پر براق کبوتر اڑتے دیکھوں جب، اپنے وطن کے پرچم پر یہ چاند ستارہ بھی مجھ کو گنبد خضرا پر محو پرواز کبوتر لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اپنے کہنے، وطن کے پرچم پر یہ چاند ستارہ بھی مجھ کو گنبد خضرا پر محو پرواز کبوتر لگتا ہے، کتنا نورانی یہ منظر لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، جی جی، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ وطن کے حضور یہ نذرانہ عقیدت و محبت تھا جناب نسیم سحر کا، اور اب میں التماس گزار ہوں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت و محبت وطن کے حضور مرحمت فرمائیں۔ محترمہ یاسمین حمید۔ چند اشعار اور پھر ایک مختصر نظم۔ زمیں سے اپنے تعلق کے امتحان میں ہوں، یہ دھوپ جھیلتی ہے اور میں سائبان میں ہوں، زمانے بھر کی مسافت کے بعد جا کے کھلا، کہیں بھی جاؤں اسی خاک پر امان میں ہوں،
बिखर भी जाऊं तो मेरा निशान रहेगा कहीं, मैं मुंतशिर ही सही अपने आसमान में। वाह 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 वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बिखर भी जाऊं तो मेरा निशान रहेगा कहीं, क्या कहने, मैं मुंतशिर ही सही अपने आसमान में हूँ। ये शोर क्या है मेरे ख्वाब के ताक़ुब में, ये जंग कौन सी है जिसके दरमियान में। वाह 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 वाह, मैं अपना नाम बदलती नहीं कहानी में, वाह वाह वाह, अटल हूँ अपनी जगह, एक ही बयान में हूँ, और मैं इस यकीन से मट्टी में हर्फ बोने लगी। मैं इस यकीन से मट्टी में हर्फ बोने लगी, वो ढूंढ लेगा मुझे जिसकी दास्तान में हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। और ज़माने भर की मसाफत के बाद जाके खुला, कहीं भी जाऊं इसी खाक पर अमान में हूँ, और बिखर भी जाऊं तो मेरा निशान रहेगा कहीं, मैं मुंतशिर ही सही अपने आसमान में हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर नज़्म है, नस्ल नौ से मुखातिब है ये नज़्म। इसका उन्वान है जवाब दो। छुप के बैठ जाओगे चिराग हाथ में लिए, तो रोशनी की दास्तां लिखेगा कौन। छुप के बैठ जाओगे चिराग हाथ में लिए, तो रोशनी की दास्तां लिखेगा कौन। खत्ते नूर से अगर तराश ही ना पाओगे ये खित्ता ज़मी, तो फिर बताओ तुम के जिंदगी को जिंदगी कहेगा कौन। तुम उदास हो गए, तुम ही बुझ गए, तो फिर तुम उदास हो गए, तुम ही बुझ गए, तो फिर सर्द मौसमों के बाद धूप बन के बर्फ से मिलेगा कौन। तुम उदास हो गए, तुम ही बुझ गए, तो फिर सर्द मौसमों के बाद धूप बन के बर्फ से मिलेगा कौन। और ख्वाब आँख के मकीं, ख्वाब आँख के मकीं आँख से छलक गए, तो वक्त की जबीन पर रात की फसीले आखिरी के पास नक्श आफताब का बनेगा कौन। क्या कहने, क्या कहने। ख्वाब आँख के मकीं आँख से छलक गए, तो वक्त की जबीन पर रात की फसीले आखिरी के पास नक्श आफताब का बनेगा कौन। और खुद ही ख्वाब हो गए, नींद आ गई तुम्हें, खुद ही ख्वाब हो गए, नींद आ गई तुम्हें, जाग ही ना पाए तुम, तो जागने के वास्ते रहेगा कौन। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ज़मीन से अपने ताल्लुक़ के इम्तहान में हूँ, ये धूप झेलती है और मैं साइबान में हूँ। ज़माने भर की मसाफत के बाद जाके खुला, कहीं भी जाऊँ इसी खाक पर अमान में हूँ। और नस्ल नौ के लिए वतन की मोहब्बत से सरशार बहुत ही खूबसूरत नज़्म मरहमत फरमा रही थी मोहतरमा यास्मीन हमीद। और अब मैं इल्तमास गुजार हूँ जनाब जलील आली साहब से कि वो वतन की हुजूर अपना नजराना मोहब्बत पेश फरमाएँ। जनाब जलील आली। नज़्म पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है ये अपना इश्क है। अबस तारीख़ के दरिया में उभरी और डूबी बेवकर लहरें न गिनवाओ। अबस तारीख़ के दरिया में उभरी और डूबी बेवकर लहरें न गिनवाओ। वकुओं के घने जंगल के बीचों बीच जिस सूरत मशीयत रास्ता अपना बनाती है उसे देखो। क्या कहने, अच्छा। बड़ी नज़में पढ़ो इकबाल की, ये ऐसी नज़में हैं समुंदर पर उतरती तो धुआं बनकर वो रह जाता। बड़ी नज़में पढ़ो इकबाल की, ये ऐसी नज़में हैं समुंदर पर उतरती तो धुआं बनकर वो रह जाता। दिलों अंदर जनू की आग भड़काती, हवा का रुख बदलती, सोच के आफाक फैलाती, फलक तस्खीर इम्कानात के दर खोलती नज़में।
دلوں اندر جنوں کی آگ بھڑکاتی، ہوا کا رخ بدلتی، سوچ کے آفاق پھیلاتی، فلک تسخیر امکانات کے در کھولتی نظمیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، یہ سمجھاتی لہو میں بولتی نظمیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، یہ سمجھاتی لہو میں بولتی نظمیں، وہ شاعر جس نے اپنے خواب سارے قائد اعظم کو سونپے اور یہ کہہ کر ہوا رخصت کہ موسم آ گیا ہے اب الگ اپنے وطن کی مانگ کرنے کا۔ موسم آ گیا ہے۔ وہ شاعر جس نے اپنے خواب سارے قائد اعظم کو سونپے اور یہ کہہ کر ہوا رخصت کہ موسم آ گیا ہے اب الگ اپنے وطن کی مانگ کرنے کا، جو اقبال اور قائد کی نہیں سنتے تو گاندھی کی کسک سے ہی بصیرت لو۔ جو اقبال اور قائد کی نہیں سنتے تو گاندھی کی کسک سے ہی بصیرت لو، جو کہتا تھا زمیں کے ایک ٹکڑے کا نہیں قصہ کہ یہ دنیا کے نقشے پر نئے ایک سلسلے کی ابتدا ہوگا۔ جو اقبال اور قائد کی نہیں سنتے تو گاندھی کی کسک سے ہی بصیرت لو، جو کہتا تھا زمیں کے ایک ٹکڑے کا نہیں قصہ کہ یہ دنیا کے نقشے پر نئے ایک سلسلے کی ابتدا ہوگا، اسے ہونا تھا سو ہو کر رہا آخر، کیا کہنے علی صاحب، اسے ہونا تھا سو ہو کر رہا آخر، یہ عرض پاک پاکستان صدیوں اور نسلوں کے سجل سپنوں کا گہوارہ ہے، اپنا عشق ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتے چلے جانے کا زندہ استعارہ ہے۔ یہ عرض پاک پاکستان صدیوں اور نسلوں کے سجل سپنوں کا گہوارہ ہے، اپنا عشق ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتے چلے جانے کا زندہ استعارہ ہے۔ سرے پرچم ہلالی قوس میں جس شان سے تارا دمکتا ہے، سرے پرچم ہلالی قوس میں جس شان سے تارا دمکتا ہے، میرے سینے کے بکسے میں نہیں آنکھوں میں میرا دل دھڑکتا ہے۔ بہت پھر پڑھیے واہ واہ واہ۔ سرے پرچم ہلالی قوس میں جس شان سے تارا دمکتا ہے، میرے سینے کے بکسے میں نہیں آنکھوں میں میرا دل دھڑکتا ہے۔ بہت واہ 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 واہ، کیا کہنے علی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرے پرچم ہلالی قوس میں جس شان سے تارا دمکتا ہے، میرے سینے کے بکسے میں نہیں آنکھوں میں میرا دل دھڑکتا ہے۔ کیا کہنے علی صاحب، بہت ہی خوبصورت نظم، یہ اپنا عشق ہے وطن کے حضور مرحمت فرما رہے تھے جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، اور اب انتہائی احترام سے التماس گزار ہوں جناب ڈاکٹر احسان اکبر سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت و محبت وطن کے حضور مرحمت فرمائیں۔ وہ جو 14 صدیوں کا عطر ہے، واہ 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 واہ، وہی دن تو 14 اگست ہے، اسی راہ پہ اگلا پڑاؤ سا جہاں ابتدا میں الست ہے، اسی راہ پہ اگلا پڑاؤ سا، بہت بہت تشکر، اسی راہ پہ اگلا پڑاؤ سا جہاں ابتدا میں الست ہے، میں دفینہ سینوں میں گھر میرا، یوں ہی زینہ زینہ سفر میرا، میں دفینہ سینوں میں گھر میرا، یوں ہی زینہ زینہ سفر میرا، سبھی آہٹوں سے گزر میرا، میرا حال ماضی بدست ہے، سبھی آہٹوں سے گزر میرا، میرا حال ماضی بدست ہے، میں مسافتوں کی ہوں منتہا کئی اولیاء کی ہوں دعا، یہ ہے سلسلہ بڑی دیر کا، یہ جو ایک لمحے کی جست ہے،
اور میرے ممکنات جہات میں وہ جو اترا قدر کی رات میں میرے تشکر میرے ممکنات جہات میں وہ جو اترا قدر کی رات میں وہی ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں وہی نقشہ بدست ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے محبت بڑی محبت. کئی آتے قرنوں کی جھلکیاں. پاکستان تو بہت سے ممکنات کا نام ہے. کئی آتے قرنوں کی جھلکیاں کبھی دیکھتا ہوں یہاں وہاں کبھی دیکھتا ہوں یہاں وہاں کہیں روشنی کی گواہیاں کہیں شمع دست بدست ہے. وہ امیر ساتھ سفر میں ہے. کیا کہنے وہ امیر ساتھ سفر میں ہے یہ جہان جس کے اثر میں ہے. بہت اچھا. کیا کہنے وہ امیر ساتھ سفر میں ہے یہ جہان جس کے اثر میں ہے. وہ میرے قیام و حضر میں ہے وہی صاحب در و بست ہے. وہی صاحب در وہی صاحب در و بست کیا کہنے وہی صاحب در و بست وہی صاحب در و بست ہے. سبحان اللہ. میرے ممکنات وہ امیر ساتھ سفر میں ہے یہ جہان جس کے اثر میں ہے. وہ میرے قیام و حضر میں ہے وہی صاحب در و بست ہے. وہ جو 14 صدیوں کا عطر ہے وہی دن تو 14 اگست ہے. وہ جو 14 صدیوں کا عطر ہے وہی دن تو 14 اگست ہے. اسی راہ پہ اگلا پڑاؤ سا جہاں ابتدا میں الست ہے. تشکر جزاک. وہ جو 14 صدیوں کا عطر ہے وہی دن تو 14 اگست ہے. اسی راہ پہ اگلا پڑاؤ سا جہاں ابتدا میں الست ہے. میرے ممکنات جہات میں وہ جو اترا قدر کی رات میں وہی ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں وہی نقشہ بدست ہے. وطن کے حضور یہ نذرانہ عقیدت و محبت تھا جناب ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کا. اور اب انتہائی احترام سے اس خصوصی محفل شعر کے میرے محفل جناب افتخار عارف صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت و محبت وطن کی حضور مرحمت فرمائیں. بہت ہی اچھی آپ کی محفل. صدر نشین ریڈیو پاکستان کے احسان مند ہیں اور اپنے پروڈیوسر کے اور اپنے ریڈیو پاکستان کے ساتھیوں کے اچھا لگتا ہے بہت. اور کیسی اچھی محفل ہو گئی ہے اور بہت ہی بارونق اور کیسا اچھا کلام نظمیں اور شعر سننے کو ملے. ترانے بھی سننے میں آئے اور جب ترانے پڑھے جا رہے تھے تو ہمیں تو وہ ان کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں اس لیے کہ ریڈیو پاکستان نے جو خاص طور پر قومی ترانوں کے ضمن میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں مجھے دنیا بھر میں آنے جانے کا واسطہ پڑا ہے. ایسا کام جناب والا کہیں نہیں ہوا. اور میں کیونکہ خود اس ادارے سے یہ میرے بنیاد گزار ادارے کی حیثیت رکھتا ہے. میں نے اپنی زندگی کا سفر یہیں سے شروع کیا تھا. تو جب میں ریڈیو میں آتا ہوں تو ایک عجیب مانوس سی فضا لگتی ہے اور جیسے اپنا اسٹوڈیو جو ہے وہ بالکل یاد آ جاتا ہے. اور 50 55 60 برس کا اس سے رابطہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اس ادارے کو جتنی اہمیت دی جانی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. اب بھی جتنا یہ مؤثر ہے اتنے چینلز اور ٹی وی اور دوسرے ذرائع کے باوجود اس کی جو اہمیت ہے ساری دنیا میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے. اور بہت بہت میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا. آپ کی اجازت سے میں نے قبلے کی طرف میں نے پشت کر لی ہے تو سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل. محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا نیا پرچم و عنوان مو اختر کھلا تھا. محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا نیا پرچم بعنوان مو اختر کھلا تھا. سفارائی ہوئی تھی
जब मैं आने ज़ुल्मत व नूर सफाराई हुई थी, जब मैं आने ज़ुल्मत व नूर बड़े तेवर से तेगे तेज का जौहर खुला था। सफाराई हुई थी जब मैं आने ज़ुल्मत व नूर बड़े तेवर से तेगे तेज का जौहर खुला था। हवा किस किस तरह बरहम हुई थी बादबां पर, हवा किस किस तरह बरहम हुई थी बादबां पर, भंवर किस किस तरह बिफरे थे जब लंगर खुला था, भंवर किस किस तरह बिफरे थे जब लंगर खुला था। हवा किस किस तरह बरहम हुई थी बादबां पर, भंवर किस किस तरह बिफरे थे जब लंगर खुला था। कयामत मरहले तय करके पहुंचे थे यहाँ तक, कयामत मरहले तय करके पहुंचे थे यहाँ तक, बहुत कले गिरे थे तब कहीं एक दर खुला था। कयामत मरहले तय करके गुजरे थे यहाँ तक, कयामत मरहले तय करके गुजरे थे यहाँ तक, बहुत कले गिरे थे तब कहीं एक दर खुला था। वो जिसके हर्फ में गुमगश्ता सदियां गूंजती थी, वो जिसके हर्फ में गुमगश्ता सदियां गूंजती थी, उसी की फिक्र से असरार का दफ्तर खुला था, उसी की फिक्र से असरार का दफ्तर खुला था। वो जिसके हर्फ में गुमगश्ता सदियां गूंजती थी, उसी की फिक्र से असरार का दफ्तर खुला था। बहुत वाज़े बहुत रोशन थे खद्दो खाले फरदा, बहुत वाज़े बहुत रोशन थे खद्दो खाले फरदा, बहुत वाज़े बहुत रोशन थे खद्दो खाले फरदा। किसी की आंख पर जब ख्वाबे जां परवर खुला था, किसी की आंख पर जब ख्वाबे जां परवर खुला था, वही मंजिल उफ़ुक़ आफाक तक फैली हुई थी। वो जिसका एक रास्ता ख्वाब के अंदर खुला था, वो जिसका एक रास्ता वही मंजिल उफ़ुक़ आफाक तक फैली हुई थी। वो जिसका एक रास्ता ख्वाब के अंदर खुला था। ज़माने तुझको याद आता तो होगा वो ज़माना, ज़माने तुझको याद आता तो होगा वो ज़माना। वो दिन जब मकतबे मेहरो वफा घर घर खुला था, ज़माने तुझको याद आता तो होगा वो ज़माना। वो दिन जब मकतबे मेहरो वफा घर घर खुला था। दो चार शेर में हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत, बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत वफ़ा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत वफ़ा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। बहुत रौनक थी उनके दम कदम से सहन जामे, बहुत रौनक थी उनके दम कदम से शहर जामे, वही रौनक हम उनके बाद रखना चाहते हैं। बहुत रौनक थी उनके दम कदम से शहर जामे, वही रौनक हम उनके बाद रखना चाहते हैं। कलम आलूदे नानो नमक रहता है, कलम आलूदे नानो नमक रहता है, फिर भी जहाँ तक हो सके आज़ाद रखना चाहते हैं। कलम आलूदे नानो नमक रहता है, कलम आलूदे नानो नमक रहता है, फिर भी जहाँ तक हो सके आज़ाद रखना चाहते हैं। हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते। बहुत मेहरबानी, बहुत कर, बड़ी मेहरबानी, बहुत कर, बहुत क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महादे खैर पर जब फतह का मंजर खुला था, नया परचम ब उन्वाने महो अख्तर खुला था। वो जिसके हर्फ में गुमगश्ता सदियां गूंजती थीं, उसी की फिक्र से असरार का दफ्तर खुला था, और वही मंजिल आफाक तक फैली हुई थी। वो जिसका एक रास्ता ख्वाब के अंदर खुला था। हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं,
دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں اور بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر اس کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے محفل افتخار اردو جناب افتخار عارف کے انہی اشعار کے ساتھ یہ محفل شعر اختتام پذیر ہوئی، اور میں اس کے ساتھ ہی التماس گزار ہوں اس باوقار محفل شعر کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ جناب سہیل علی خان صاحب تھے، جو بہت نفیس اور ادب دوست شخصیت ہیں، اور جن کی اس میں سمجھتا ہوں عظیم ادارے میں موجودگی کا یہ فیضان ہوا کہ پاکستان کی اور ریڈیو پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کی تقاریب تسلسل سے اور نئے موضوعات کے ساتھ اگست کے مہینے میں ہم آہنگ رہیں، اور برسوں بعد پورے ملک سے فنکاروں، قلمکاروں، آرٹسٹوں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اہل فن کی پذیرائی کے لیے ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ کی نہایت شاندار اور بہت بھرپور اور باوقار تقریب کا اہتمام یہاں پر ہوا۔ یہ خصوصی مشاعرہ بھی جو اگرچہ ریڈیو کی روایت کا میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ہے، لیکن سہیل صاحب کی ادب اور علم دوستی اور خصوصی دلچسپی سے ہی یہ ممکن ہوا۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی موجودگی میں ریڈیو انشاءاللہ اپنی عظمت رفتہ تھی ریڈیو کی، اس کے بہت قریب ہوگا، اور جو کبھی ہماری میراث تھی۔ میں ان سے بصد احترام التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب سہیل علی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل انتہائی محترم جناب افتخار عارف صاحب، جناب محبوب ظفر صاحب، معزز شعراء کرام، ارباب فکر، اہل قلم و صاحبان علم و ادب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریڈیو پاکستان آغاز ہی سے اہل سخن کے دم قدم سے آباد رہا ہے۔ اس ادارے نے ہمیشہ ادب کے فروغ میں اپنا مثبت کردار پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نامور شعراء کرام ریڈیو پاکستان کو اپنا گھر تصور کرتے تھے۔ ریڈیو پاکستان نے جہاں قومی وحدت کے فروغ میں قابل قدر کردار پیش کیا، وہیں زبان و بیان کی ترویج میں بھی نمایاں رہا۔ ریڈیو اہل قلم کی حوصلہ افزائی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہاں کے اسٹوڈیوز شعراء کے مسکن ہوا کرتے تھے۔ ابو الاثر حفیظ جالندری، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، ناصر کاظمی، جمیل الدین عالی اور جان ایلیا سے ریڈیو کے اسٹوڈیوز آباد رہتے تھے۔ اس کے علاوہ احمد فراز، امجد اسلام امجد، احمد ندیم قاسمی اور کئی دیگر اہل قلم ریڈیو پاکستان لاہور، پشاور، کراچی اور کئی دیگر اسٹیشنوں سے اپنے کلام سامعین تک پہنچاتے رہے۔ ادبی پروگرام ہمیشہ سے ریڈیو براڈ کاسٹ کا اہم حصہ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ نوجوان نسل میں ادبی ذوق کی نشو و نما انہی پروگراموں کی بدولت ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دنیائے حرف سے تعلق رکھنے والے اساتذہ نوجوان قلم کاروں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی جاری رکھیں گے، جس سے ادب پروان چڑھتا رہے گا۔ معزز شعراء کرام، آپ کی رہنمائی سے ریڈیو کے پروگراموں کی شان بڑھ رہی ہے، اور امید ہے کہ آپ کی سرپرستی اور رہنمائی کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جناب سہیل علی خان، ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی اور ریڈیو پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب اور جشن آزادی کے حوالے سے منعقدہ باوقار محفل شعر کا اختتام میں ان اشعار سے کروں گا کہ دلدلوں کی نہ دسترست ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تک، ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ اپنے میزبان محبوب ظفر کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ پاکستان اور ریڈیو پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں خصوصی مشاعرہ آپ نے سنا۔ میزبان تھے محبوب ظفر، ریکارڈنگ انجینئر محمد عاقل ضیاء اور فرحان علی۔
प्रोड्यूसर कामरान तारिक और हामिद ज़हूर, निगरान नवीद अहमद चौहान और निगरान आला थे मोहम्मद अस्करी। ये खुसूसी मुशायरा पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की।